پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس کو سب سے زیادہ مفلس کہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مفلس کون ہے، اور وہی میدان محشر میں بھی سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑا کمزور کون ہے، اور میدان محشر میں بھی وہی سب سے بڑا کمزور ہوگا۔ تو آؤ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہوں وہی مفلس ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے، اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے، اعلیٰ درجے سے مراد سب سے نیچے کا، سب سے اوپر کا، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا غریب وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر میدان حشر میں وہ آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق نہ ادا ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر لا دو۔ چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شخص سب سے بڑا مفلس و کمزور ہوگا، یہی سب سے بڑا نادار ہوگا، یہی سب سے بڑا کمزور ہوگا۔ کہ حق کا دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر کسی کا حق باقی رہ گیا تو ہم یہاں سے چلے گئے، میدان محشر میں ہمیں پتہ لگے گا کہ ایک ایک حق، ایک ایک نیکی، کسی کی برائی کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو ستانا، کسی کی چیزوں کو چرانا کتنا گناہ کا کام ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق کو ادا کرو یا معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری سب نیکیوں کو چھین لیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے سر پر لے کر جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کے لیے سوچو کہ تمہاری بے کسی اور بے بسی اور مفلسی کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو غیبتوں سے، برائیوں سے، تہمتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں آپ کے سامنے سبق لے کر حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔